السلام علیکم ٹینتھ کلاس. آپ کا اردو کا پیریڈ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. پچھلے لیکچر میں نے نظم آزادی کی تشریح کی. تقریباً 9 شعر اس کے اندر تھے. تمام کے تمام میں تشریح کر چکا ہوں. مشق کی طرف آتے ہیں. کلاس سوال نمبر 4 ہے کہ آزادی کے اصول کے لیے جن قربانیوں کا اس نظم میں ذکر آیا اپنے الفاظ میں لکھیں. تو یہ نوٹس کے اندر ہوگا. دوسرا جو ہے 5واں سوال، دوسرے شعر میں شاعر نے کون سی خاص بات کی ہے. دوسرے شعر میں شاعر نے خاص بات یہ کی ہے کہ جس ملک میں کسی کی زبان پر پہلے اٹھائے جاتے ہیں اور وہ اپنے حقوق کی بات نہ کر سکے اور حکومت وقت جو حقوق کی بات کرے اس سے جیلوں کے اندر رہ جائے اور تو وہ اس کو سزا دی جائے تو وہ اس کو میں آزادی نہیں کہتا. وہ آزادی نہیں ہے، وہ بدترین غلامی ہے. تو یہ خاص بات یہ کہ آزادی وہاں ہوتی ہے کہ اگر آدمی جو اس کا باشندہ جو ہوتا ہے اس ملک کا وہ اپنے دل کی بات اور وہ اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو بیان کر سکے اور حکومت وقت اس کی آواز کو سنے تو یہ جو ہے آزادی ہوتی ہے. لیکن اگر آدمی جو ہے اپنی بات نہ کر سکے خوف کے مارے اور اگر کرے بھی تو اس سے سزا ہو تو اسے وہ کہتا ہے کہ یہ آزادی کی توہین ہے، اس کو میں آزادی نہیں کہتا. 6واں جو سوال ہے نامکمل میں نا سابقہ ہے. آپ مدرس ذیل سابقوں سے 2 الفاظ بنائیں. تو یہ جو 3-4 لفظ لکھے ہوئے سابقے ان سے ہر لفظ سے جو ہے 2 الفاظ سابقے بنائیں. تو میں ادھر سوال نمبر 6 تو یہ کون سے ہیں؟ پر بے یہ سارے ساتھ ہیں. بے غیر خوش خوش. اس کے لیے پر وقار، پر جوش، پر عزم، پر امید. یہ 4 لفظ ہیں. سابقہ کسی لفظ کے شروع میں کوئی حرف یا لفظ لگا کر لفظ کو مکمل کرنا جو ہے سابقہ کہلاتا ہے. اور کسی کا لفظ کے آخر میں کوئی لفظ لگا کر لفظ مکمل کرنا جو ہوتا ہے وہ لاحقہ کہلاتا ہے. اور سابقے کو کہتے ہیں پری فیکس. انگلش میں پری فیکس اور لاحقہ سفیکس. اس کو سفیکس کہتے ہیں لاحقہ اور سابقہ پری فیکس. بے ادب، بے باک، بے مربت، بے مربت، بے بس. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 ہو گئے. غیر حاضر، حاضر، غیر حاضر، غیر ذمہ دار، غیر ازیاس، غیر ازیاس اور غیر فطری. غیر فطری. خوش، خوش آمدید، خوش اخلاق، خوش خط، اور خوش ذائقہ،
خوش نویس یعنی خوبصورت رکھنے والا. تو یہ سوال بھی سامنے کیا جا چکا ہے. اچھا اس کے علاوہ اگلا سوال جو ہے سراپا جملے بنائیں. سراپا تاکید توقع سلاسل سراپا تاکید توقع سلاسل اور تنویر آزادی اور اگلا ہے تاثیر سراپا. سر اس کا مطلب ہے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل. سر سے لے کر پاؤں تک مکمل. عوام مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. سراپا احتجاج ہیں تاکہ فقیر کو خیرات دینے کے بجائے اس کی تاکید نہیں کرنی چاہیے. توہین بے عزت کرنا کسی کو، ٹھیک ہے، کم حیثیت سمجھنا، بحرمتی توقع سلاسل. اللہ تعالی مسلمان کو توقع سلاسل سے بچائے. قیدیوں کے گلے میں توقع سلاسل پہنائے، گلے اور پاؤں میں توقع سلاسل پہنائے جاتے ہیں. تنویر آزادی کی روشنی. افسوس کہ پاکستانی عوام ابھی تک تنویر آزادی سے محروم ہے. تاثیر چھوٹی ہے. اخلاص کے امرت کی ہم جس کو کہلاتے ہیں وہ زیر کو بولتا ہے. تاثیر اثر دہی اگرچہ گرم ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. دوا کی تاثیر سے نیند آتی ہے. بعض ایسی دوائیں جن کی تاثیر سے نیند آتی ہے. آگے کی مرکبات قواعد شروع سے. قاعدے کی جمع ہے قاعدہ طریقہ. قواعد شروع سے مندرجہ ذیل کس قسم کے مرکبات ہیں؟ قواعد کی روح سے مندرجہ ذیل کس قسم کے مرکبات ہیں؟ پہلا مرکب ایثار و عمل. ایثار و عمل اس میں چونکہ واو ہے مرکب عطفی. ایثار کیا ہے؟ ایثار معطوف ہے واو حرف عطف
یہ ہے آزادی کی تقریر، مرکب اضافی۔ آزادی جو ہے مضاف علیہ کی عطف اضافت، اور تقریر مضاف، یہ کیا ہوا؟ مرکب اضافی۔ اس کے بعد آتا ہے قرآن کے پردے، یہ کلیئر مرکب ہے، اردو کا مرکب ہے یا فارسی کا مرکب ہے، اردو قرآن کے پردے۔ اردو کے مرکب میں اضافت جو ہے سامنے نظر آتی ہے، قرآن مضاف علیہ، حرف اضافت، پردے مضاف۔ اس کے علاوہ نظروں میں مرکب جاری، اچھا توکو سلاسل، توکو سلاسل، یہ بھی کلاس مرکب عطفی، ایسا مرکب جو معطوف علیہ اور عطف سے مل کر بنے مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مرکب عطفی۔ مرکب عطفی یہ بھی ہو گیا۔ اور ایک سوال میں چھوڑا گیا تھا کہ آزادی کے اصول کے لیے جن قربانیوں کا ذکر آیا ہے، آزادی کے اصول کے لیے، آزادی کے اصول کے لیے دی جانے والی قربانیاں، نمبر 1، 5 لاکھ لوگوں نے جامِ شہادت نوش کیا، یعنی 5 لاکھ لوگوں کی قربانی کی گئی۔ لوگ اپنے گھر بار مال مویشی چھوڑ کر پاکستان آئے آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ نمبر 3، اپنے رشتہ داروں سے جدا ہوئے، کیونکہ کئی لوگ ہندوستان نہیں آئے، ایک فیملی کے لوگ بھی سارے کے سارے بھائی ہندوستان نہیں آئے، کئی بھائی ادھر رہ گئے اور کئی بھائی جو ہیں پاکستان آگے بڑھے، یا ان کے ساتھ رہ گئے یا ان کے ساتھ اپنے والدین ادھر آگے پاکستان میں، یا جو ہے وہ ادھر رہ گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنی زمینیں، مکانات وغیرہ بھی انہوں نے قربان کیے۔ راستے پر آتے ہوئے لٹے گئے اور ٹرینوں کے اندر مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ قربانیاں جو ہیں مسلمانوں نے اور اس پاکستان کے لیے دی ہیں، اور اس آزاد زندگی کے لیے دی ہیں، اپنے ملک کے لیے جس پر مسلمانوں کی حکومت ہو، تو اس کے لیے یہ قربانیاں جو ہیں، ان قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں شاعر اپنی اس نظم میں کہ ان لوگوں نے دی ہیں۔ تو یہ ہجرت 1,20,00,000 افراد نے ہجرت کی کلاس ہندوستان سے پاکستان کے لیے، اور 55 لاکھ ہندو جو ہے بنگال اور پاکستان سے ہندوستان کے 55 لاکھ، 1 کروڑ مسلمانوں نے 1,20,00,000 مسلمانوں نے یہاں ہجرت کی ادھر، اور 55 لاکھ ہندو جو ہے یا سکھ یہاں سے بنگال سے اور پاکستان سے ہندوستان چلے گئے، یعنی زیادہ لوگ جو ہے پاکستان میں آئے اور کم لوگ یہاں سے ہندوستان گئے لیے۔ یہ جو تقریباً 20 لاکھ لوگ جو تھے وہ اس دوران پرتشدد واقعات میں
سے آنے والے مسلمانوں نے یا ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کے لیے اس پاکستان کے لیے دی ہیں۔ آگے کلاس آتی ہے نظم حفیظ جلندری کی قطب الدین ایبک، مزاج قطب الدین ایبک۔ لہذا حفیظ جلندری کا مختصر تعارف جو ہے جی کلاس حفیظ کا مطلب ہوتا ہے کلاس نگہبان محافظ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا صفاتی نام ہے۔ حفیظ محافظ یا نگہبان، جلندری یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا صفاتی نام ہے۔ حفیظ جلندری جلندر کا رہنے والا، جلندر کا رہنے والا یا جلندر سے نسبت رکھنے والا، یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یائے نسبتی، یہ کو کہتے ہیں یائے نسبتی۔ اقبال پاک لاہور میں حفیظ جلندری کی قبر پر جو لکھا ہوا شعر، عرش کی رفعت لیے بیٹھا ہوں فرش خاک پر، عرش کی رفعت لیے بیٹھا ہوں فرش خاک پر، سر میرا آسودہ ہے پائے رسول پاک پر۔ یہ شعر حفیظ جلندری کا لکھا ہوا ہے اقبال پارک میں حفیظ جلندری کی قبر پر۔ ولادت ہے 1900 میں حفیظ جلندری جلندر میں پیدا ہوئے اور 1982 میں یہ لاہور میں فوت ہوئے۔ حفیظ جلندری عظیم کارنامہ اس شاعر کا ترانے کا کہ مفلک ہے، یعنی ترانہ تخلیق کیا اس نے۔ حفیظ جلندری کا اصل نام محمد حفیظ تھا۔ حفیظ تخلص اور ابو الاسد کنیت تھی۔ آپ کو میں نے اس میں اسم علم کی اقسام بتائی تھی کلاس، شاید اسم علم یعنی معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسم معرفہ اور دوسری ہوتی ہے اسم نکرہ۔ اب اس میں معرفہ کی بات کریں گے۔ اس میں معرفہ کی اقسام جو ہوتی ہیں وہ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور چوتھی ہوتی ہے اسم موصول۔ اب بات کریں گے اسم علم پر۔ اسم علم خطاب، کنیت، لقب، 4 عرف، 5 تخلص۔ 2 پہ بات کروں گا۔ یا 5 خطاب حکومت کی طرف سے کسی خاص کیٹیگری پر ملنے والا اعزاز خطاب دلاتا ہے۔ ماں باپ بیٹے بیٹی کا رشتہ ظاہر کرنے کے لیے، ماں باپ بیٹی، باپ بیٹے، ماں بیٹی یا ماں بیٹے کا رشتہ ظاہر کرنے کے لیے جو اسم ہوتا ہے تو یہ کنیت ہوتی ہے۔ لقب عوام کی طرف سے اگر کسی کو کوئی اعزاز دے دیا جائے، کوئی نام مشہور ہو جائے، اس کی قابلیت کی بنا پر، اس کی خدمت کی بنا پر اسے لقب کہتے ہیں۔ سب نیم میں کہا جاتا ہے، کنیت کو پیٹرنامک کہا جاتا ہے، خطاب کو ٹائٹل کہا جاتا ہے۔ اور نک نیم کسی کی خوبی یا خامی کی وجہ سے جو نام معاشرے میں مشہور ہو جائے، جیسے پپو اور ٹوٹو، اس طرح کے نام دوست کہلاتے ہیں، اس کو نک نیم کہتے ہیں۔ تخلص پن نیم کہتے ہیں، جب شاعر اپنی شاعری میں، نظم میں یا غزل میں یا قصیدے میں، ویسے نظم میں ضرور
نام کو لاتے ہیں، اسے اس کا تخلص کہتے ہیں. تو اس کا اصل نام جو تھا حفیظ جلندری کا محمد حفیظ تھا، اور حفیظ اس کا تخلص تھا، یعنی تخلص استعمال کرتے تھے حفیظ اپنی شاعری کے اندر. اور ابو الاسد کنیت تھی، ابو الاسد، الاسد کے ابو، کنیت. جملہ مکمل ہوا. دیکھیں حفیظ جلندری کا اصل نام حفیظ تھا، اس کے بعد ختمہ. یہ ختمہ جو ہے مکمل سادہ جملے کے بعد یہ علامت لگتی ہے. اردو میں سے ختمہ اور انگلش میں اس کو فل سٹاپ کہا جاتا ہے. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. فل سٹاپ جو ہوتا ہے بالکل گول سا نقطہ ہوتا ہے، لیکن ختمہ ذرا تھوڑا سا ڈیش ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. حفیظ تخلص اور ابو الاسد کنیت تھی. یہاں بھی جملہ مکمل ہوا اور اس کے بعد ختمہ. وہ جلندر، وہ فارسی اس میں اشارہ، فارسی جلندر مشرقی پنجاب، یعنی پنجاب کے مشرقی علاقے بھارت میں پیدا ہوئے. بھارت کا ملک کا نام ہے، اور اس کا جو صوبہ پنجاب ہے، علاقہ پنجاب ہے، اس کے مشرق کی جانب جو ہے یہ اس کا گاؤں، اور جلندر اس میں وہاں وہ پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم جلندر سے حاصل کی. پرائمری ایجوکیشن کے لیے مدرسہ تعلیمی کے لیے ابتدائی تعلیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ کہاں انہوں نے حاصل کی؟ یہ جلندر میں انہوں نے حاصل کی ابتدائی تعلیم. اصل نام کیا ہے شاعر کا؟ محمد حفیظ. ٹھیک ہے. اور تخلص کیا کرتے تھے؟ حفیظ. کنیت کیا تھی؟ ابو الاسد. اور پیدا کہاں ہوئے؟ بھارت میں، بھارت کا صوبہ پنجاب اور اس کے مشرقی علاقے میں جہاں جلندر پایا جاتا ہے، جلندر قصبہ یا شہر، وہاں پیدا ہوئے. اس لیے اس مناسبت سے اپنے نام کے ساتھ حفیظ جلندری لکھتے ہیں. اچھا، ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں حاصل کی؟ یعنی پرائمری ایجوکیشن انہوں نے کہاں حاصل کی؟ انہوں نے جلندر سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. جلندر ایک ریاست کا نام ہے. بھارتی پنجاب، جلندر، گرداسپور اور جوناگڑھ، اور یہ پاکستان کے حصے میں آئی ہوئی ریاستیں تھیں. اور پھر لاہور چلے آئے. ابتدائی تعلیم کے بعد یہ لاہور چلے آئے. لاہور. اور تنگی معاش یعنی خراب معاشی عادت کی وجہ سے مزید تعلیم یہ حاصل نہ کر سکے. غربت کی وجہ سے، خراب معاشی عادت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اور زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے. ٹھیک ہے جی کلاس. ان کا رجحان، میدان کا لفظ استعمال کیا ہے، میدان، رجحان. کس سے؟ بچپن سے کس کی طرف تھا؟ شاعری کی طرف. ٹھیک ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تیرا شعر اس نے 7 سال کی عمر میں کہا. 7 سال کی عمر میں حفیظ جلندری نے تیرا شعر کہا. مولانا کہا غلام قادر گرامی ان کے استاد کا نام تھا. مولانا شاعری میں ان کے استاد کا نام تھا. شاعری میں استاد کا نام مولانا غلام قادر گرامی. مولانا مسلم علماء کا لقب. غلام کا مطلب ہے نوکر، خریدا ہوا. قادر قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا. گرامی مہذب، قابل احترام.
مہذب، قابل احترام، بہت بزرگ یعنی بہت قابل احترام. تو یہ ان کے استاد کا نام تھا جنہوں نے اس سے شاعری سیکھی. تو اس کی شاگردی سے ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو جب یہ ان کی شاگردی میں آئے مولانا غلام قادر گیلانی کی، تو اس کے اندر جو چھپی ہوئی خوبیاں تھیں، پوشیدہ چھپی ہوئی جو خوبیاں تھیں وہ سامنے آئیں. کیا ہوا؟ ان خوبیوں صلاحیتوں کو ترقی ملی، صلاحیتوں خوبیوں کو ترقی ملی، وہ سامنے آئیں، نکھر کر سامنے آئیں. اس کی شاگردی کی وجہ سے حفیظ جلندری کی پوشیدہ جو صلاحیتیں تھیں، خوبیاں، صلاحیت کی جب صلاحیتیں، انہوں نے محنت استاد کی تربیت سے بڑا نام کمایا. یعنی انہوں نے خود بھی محنت کی اور استاد نے جو اس کی ٹریننگ کی، اس کی تربیت کی، اس سے بڑے مشہور ہوئے اور بڑا نام بنا حفیظ جلندری کا. مولانا گرامی کو ان پر بڑا فخر تھا. مولانا گرامی جو تھے مکرم، بہت بزرگ، مہذب، تو قابل احترام، عظمت والے، ان کو حفیظ جلندری پر بڑا فخر تھا. مولانا گرامی کو ان جو ہے اس میں ضمیر کے لیے استعمال کیا ہے، اس میں ضمیر کے طور پر استعمال کیا ہے. یعنی ان کو حفیظ جلندری پر بڑا ناز تھا، ناز، فخر. ناز ان پہ کیا جو بدلا ہے زمانے نے، ناز ان پہ کیا جو بدلے زمانے نے، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. تو بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا. وہ مختلف صحافتی اداروں سے منسلک تھے. کون؟ حفیظ جلندری مختلف صحافتی اخباری اداروں سے، یعنی اخبارات میں بھی کام کرتے رہے، ان کے ساتھ منسلک رہے. منسلک کہتے ہیں وابستہ یا اٹیچ. اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے. آل انڈیا ریڈیو جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ریڈیو جو ادارہ ہے اس کو کہا جاتا تھا آل انڈیا ریڈیو. تو اس کے ساتھ بھی آل انڈیا ریڈیو میں بھی انہوں نے کام کیا. آج تمام انڈیا، ہندوستان کہ ریڈیو پاکستان، ریڈیو ہندوستان جو تھا اس کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. ریڈیو یہ جو ہے کلاس، یہ ریڈیو جو ہے 1901 میں مارکونی نے ایجاد کیا. 1901 میں ریڈیو مارکونی نے ایجاد کیا. اس کو ریڈیو کو اردو میں کہتے ہیں لاسلکی تار، یعنی بغیر تار کے آلہ، لاسلکی تار، یا آپریٹس فار ریسیونگ براڈ کاسٹ پروگرام. انگلش میں اس کے لیے آپریٹس فار ریسیونگ براڈ کاسٹ پروگرام ریڈیو کے لیے، اور اردو میں لاسلکی آلہ. اچھا، حفیظ جلندری کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کے قومی ترانے کی تخلیق ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حفیظ جلندری کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہے قومی ترانے کی تخلیق. یعنی قومی ترانہ جو ہے حفیظ جلندری نے لکھا. تو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو، جس وقت پارٹیشن نہیں تھی کہ ہندوستان اور پاکستان ایک تھے، وہاں ریڈیو میں بھی انہوں نے کام کیا. ریڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ آپریٹس فار براڈ کاسٹنگ پروگرام، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں ریڈیو کو کہتے ہیں کہ لاسلکی آلہ، لاسلکی یعنی تار کے بغیر چلنے والا آلہ. 1901 میں مارکونی نے اس کو ایجاد کیا تھا. تو اس کے علاوہ جو ہے اس کا حفیظ جلندری کا جو ہے پاکستان بننے کے بعد انہوں نے قومی ترانہ لکھا. یہ اس کی سب سے بڑی کاوش ہے پاکستان کے لیے. اور بہت سے شعراء کرام نے، کمیٹی نے شعراء کرام کو کہا، اور کئی شعراء کرام نے جو ہے وہ قومی ترانہ لکھا، لیکن کہ کسی کا ترانہ بھی پسند نہیں آیا، کسی بھی شاعر کا ترانہ پسند نہیں آیا. کمیٹی کو سردار عبداللہ نشتر جو تھے، اس پشاور کے رہنے والے اس کمیٹی کے سربراہ تھے، تو کمیٹی کو کسی کا بھی لکھا ہوا ترانہ پسند نہیں آیا. لیکن جب حفیظ
اس کے ڈپٹی چیف جو تھے اس کے کمیٹی کے، تو وہ ایک دفعہ لاہور ایئرپورٹ پر حفیظ جلندری صاحب کو ملے، تو انہوں نے کہا کہ حفیظ جلندری صاحب آپ بھی قومی ترانہ لکھیں. تو انہوں نے کہا بڑے بڑے شعراء کرام نے قومی ترانہ لکھا ہے لیکن ترانہ کمیٹی نے ریجیکٹ کیا، تو میرے کیا اوقات. انہوں نے کہا میں لکھیں تو صحیح. لہذا حفیظ جلندری نے جب قومی ترانہ لکھا اور وہ ترانہ کمیٹی نے اس کو منظور بھی کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترانہ کو ریڈیو پاکستان سے نشر بھی ہوا، اور نشر ہوا تو لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا. زبان زد عام ہو گیا، ہر کسی کی زبان پر یہ قومی ترانہ جو ہے وہ لوگ گنگنانے لگے، بڑا پسند آیا ان کو. لیکن باقی شعراء کرام اس کی وجہ سے بہت ناراض ہوئے. بہرحال یہ حفیظ جلندری کا بہت ہی بڑا کارنامہ ہے، بہت ہی زبردست قسم کا کارنامہ ہے کہ یہ اعزاز ان کو حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے خوبصورت قومی ترانہ لکھا. اس ترانے میں صرف اردو کا ایک ہی لفظ ہے کہا، تو باقی فارسی اور عربی کے الفاظ، مختلف زبانوں کے الفاظ جو اس ترانے کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کلاس آپ کا لیکچر اپنے اختتام پر پہنچتے ہیں. خدا حافظ پاکستان. آئندہ